اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر معاذ اپنے فضل و کرم اور جود و احسان سے ہمیں ماہ قرآن ماہ رمضان کریم سے نوازا۔ یہ اس کی معاذ عنایت ہے، رحمت ہے، اس کا فضل ہے، احسان ہے۔ بہت سے عشاق اہل محبت رمضان کریم کے انتظار میں ہوتے ہیں، مگر انہیں یہ ماہ مقدس، یہ ماہ رحمت و مغفرت و برکت نصیب نہیں ہوتا، اور ماہ شعبان المعظم میں ہی داعی اجل کو لبیک کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، نصیب کی، قسمت کی، مقدر کی بات ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ چاہے اپنے خصوصی فضل سے یہ ماہ مقدس عطا فرماتا ہے، اور پھر جس کو چاہے اس ماہ مقدس کی رحمت بھری، مغفرت بھری ساعتوں سے فیض گیر ہونے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ قرآن اور رمضان دونوں کا آپس میں خصوصی تعلق ہے، اس لیے ہر مومن مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس ماہ مقدس میں قرآن کریم کی زیادہ تلاوت کرے، اور جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد ہماری وہ تلاوت ہوتی ہے جو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ہو۔ آج یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کے درس کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ درس، یہ گفتگو جو بظاہر مختصر اور تفسیر کے اعتبار سے بہت ہی اس میں اختصار اور تسہیل کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، یہ گفتگو انشاءاللہ اس ماہ مقدس میں رمضان کریم میں تسلسل کے ساتھ ہوتی رہے گی، اور ویڈیوز کا سلسلہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ بعد میں یوٹیوب چینل پر بھی یہ ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی، اور اگر میسر ہوا تو انشاءاللہ نیٹ میں اگر کوئی مسائل نہ ہوئے تو عنقریب یہ دروس کا سلسلہ لائیو بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ویڈیو تو اپنی جگہ بنے گی، لیکن لائیو سلسلہ بھی ہوگا، تاکہ جو حضرات ہم سے منسلک ہیں وہ لائیو ویڈیوز دیکھ کر ہماری گفتگو سماعت کر سکیں گے۔ تو اب ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ دوسرے الفاظ میں
پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی جو آیہ کریمہ قرآن مجید میں مرقوم ہے، لکھی گئی ہے، وہ یہی آیہ ہے بسم اللہ، جس کا مختصر نام بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے، یعنی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ پڑھیے بسم اللہ تو وہ صرف بسم اللہ تک پڑھ کے خاموش ہو جائے، بلکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے۔ تو جب کہا جائے پڑھیے بسم اللہ تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ وہ مکمل آیت پڑھیے جس آیت سے قرآن مجید کا آغاز ہوا۔ یہ آیت کریمہ قرآن کی پہلی آیت ہے، اور ایک لحاظ سے یہ سورہ فاتحہ کی بھی پہلی آیت ہے، کیونکہ بعض اہل علم کے نزدیک سورہ فاتحہ کی جو 7 آیتیں ہیں وہ بسم اللہ کو شامل کرنے سے بنتی ہیں، اور بعض اہل علم سورہ فاتحہ کی 7 آیات اسی کے اندر مکمل کرتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن مجید کی الگ مکمل آیت قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کا جزو بھی ہے، حصہ بھی ہے، لیکن وہ الگ ہے، اور یہ سورہ فاتحہ کے شروع میں، آغاز میں، یعنی قرآن مجید کے آغاز میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ قرآن مجید کی ایک مکمل آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، اور اس کے پڑھنے کے احکام بھی بہت سے ہیں، لیکن ہم اختصار سے وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ ایک اس کا اسم ذاتی اللہ، اور 2 اس کے صفاتی نام ہیں، یعنی الرحمن اور دوسرا الرحیم۔ اب مفسرین نے لفظ اللہ پر بہت طویل بحث کی ہے، لفظ الرحمن پر طویل بحث کی ہے، لفظ الرحیم پر طویل بحث کی ہے۔ جب وقت میسر ہو تو مفسرین کی یہ تفاسیر موجود ہیں، آپ خود مطالعہ کیجئے۔ لیکن ایک بات اس میں ضرور ہے کہ بظاہر یہ 3 اسماء ہیں، ایک اسم ذاتی اللہ اور 2 اسماء صفاتی الرحمن الرحیم، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 3 بظاہر یہ 3 نام ہیں، اللہ کے 3 اسماء ہیں، لیکن اس میں اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ سب کے سب آ گئے ہیں۔ تو گویا جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے صرف 3 نام کی تلاوت نہیں ہوتی، بلکہ جتنے باقی اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور اللہ کی عطا سے محبوب کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، گویا ان سب کی تلاوت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے، اسی لیے احادیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہر شاندار کام کی ابتدا، ہر شاندار کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے۔ اب تو بہت ناجائز کام ہے، حرام کام ہے، جیسے شراب پینا، ارتکاب زنا، تو ایسے موقع پر بسم اللہ کا پڑھنا بھی حرام ہو جائے گا، اور جو حرام سے ذرا کم درجے کے کام ہیں لیکن وہ نادرست ہیں تو وہاں بھی بسم اللہ کا پڑھنا نادرست ہوگا۔ لیکن جتنے بھی شاندار اور اچھے کام ہیں
ان کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، قرآن کی اس پہلی آیت کا پڑھنا حدیث کے مطابق لازم اور ضروری ہے کہ اگر یہ آیت مبارکہ نہ پڑھی جائے تو پھر وہ شاندار کام بے برکت ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ اس میں ایک چھوٹا سا فعل یا جملہ بھی چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے شروع کرتا ہوں، تو وہ آخر میں گویا کہنا پڑتا ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا مطلب یہ ہو، رحیم اللہ رحمان رحیم کے نام سے، یہ تو اس کا ترجمہ بنتا ہے اللہ رحمان رحیم کے نام سے، لیکن اس میں ایک جملہ چھپا ہوا ہے فعلیہ، اور وہ ہے شروع کرتا ہوں۔ تو اب پورا ترجمہ اس کا بنے گا اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو اب جو بھی کام ہوگا، اچھا کام ہوگا، جب آپ کہہ دیں گے کہ میں اللہ، اور وہ اللہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اس کا نام لے کر شروع کرتا ہوں، تو پھر وہ کام بابرکت ہو جائے گا۔ جانور، حلال جانور کو جب حلال کیا جائے گا، حلال جانور سے مراد وہ جانور ہیں جن کے کھانے کا شریعت میں حکم ہے اور شریعت نے اجازت دی ہے جن کے کھانے کی، تو ان کو جب ذبح کیا جائے گا تو خون تو حرام ہے، لیکن جب کہا جائے گا اللہ کے نام سے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، تو پھر اس کا کھانا جائز ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا کھانا جائز ہوا ہے بسم اللہ کے پڑھنے سے۔ قرآن مجید میں جہاں شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور خود قرآن مجید کا آغاز بھی اسی آیت سے ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ لازم ہے کہ قرآن مجید کی جب بھی تلاوت کی جائے تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے، اور اس سے پہلے جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے شیطان سے پناہ بھی مانگ لی جائے، اور اس میں علماء نے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ رمضان کریم میں وقت بھی کم ہوتا ہے، اور اتنی تفصیل میں ہر آیت کی تفصیل، ہر لفظ کی تفصیل، اس کی شرح اور بہت ہی بسط اس میں، تو یہ تو ممکن نہیں ہوتا، تو اختصار ہی ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اگلی گفتگو میں سورہ فاتحہ کے مضامین اختصار کے ساتھ بیان کریں گے، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں تو ہم نے مختصراً عرض کر دیا ہے۔ اس کے بعد سورت کا جو آغاز ہوتا ہے، پہلی آیہ کریمہ الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں سب سے پہلا جو مضمون ہے وہ حمد باری تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کا آغاز اپنی تعریف سے، اپنی حمد سے کیا، تو اب ہم دوسرے حلقہ میں، دوسری قسط میں انشاءاللہ دوسری گفتگو میں ہم حمد، یعنی سورہ فاتحہ کا جو پہلا مضمون ہے وہ حمد باری تعالیٰ ہے۔ تو حمد کیا ہے، اور اس کا دائرہ کار کیا ہے، اور وہ کس قدر اس میں وسعت ہے، انشاءاللہ ہم اس تفصیل کا انشاءاللہ ہم اجمال بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔